میرا شوہر اندھا تھا۔ جب ہم بستری کرنے لگتا تو میں اپنی نوکرانی کو برہنہ کر کے اس کے آگے کر دیتی اور خود سیٹ پر بیٹھ کر دیکھا کرتی۔ ایک مرتبہ شوہر کا آدھا میرے غصے کی شدت سے بہت برا حال ہو رہا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہاں جاؤں، کیا کروں۔ گھر والوں نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی تھی۔ کچھ پیسے کے لیے اندھے شخص کے ساتھ شادی کرا دی، ایک ایسا انسان جو اپنی مرضی سے دنیا کو دیکھ بھی نہیں سکتا، کہیں اکیلا آ جا نہیں سکتا، میرا ہم سفر بنا دیا تھا۔ انہیں تو اس چیز کا فائدہ ہو گیا تھا، مگر میں کہاں جاتی، مجھے تو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تبھی دروازے کے پاس سے کھٹک کی آواز سنائی دی، پھر دروازے کے اندر وہ آتا دکھائی دیا۔ اس کے ساتھ اس کا وہ میل نرس بھی موجود تھا جو اس وقت ہر وقت اس کے ساتھ رہتا۔ اسے کمرے میں بٹھا کر واپس چلا گیا اور جاتے جاتے مجھے کہنے لگا کہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو کوئی بھی مسئلہ ہو تو مجھے آواز دے کر بلا لیجیے گا، میں ساتھ والے کمرے میں ہوں۔ میں نے آنسو بہاتے بہاتے ہاں سر ہلا دیا۔ میرا شوہر میرے پاس بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھ سے ٹٹول کر میری طرف دیکھنے لگا۔ غصے کی ایک لہر میرے پورے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پیچھے جھٹک دیا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھرے، شاید وہ اس طرح کے رد عمل کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میں غریب خاندان کی لڑکی ہوں جو اس کی دولت سے پاگل ہو کر شادی کر لے۔ اسے کیسے دھوکہ دے سکتی تھی۔ میں ایک پل بھی اپنے پاس اسے برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ مجھ سے باتیں کر رہا تھا، میری پسند ناپسند کے بارے میں پوچھ رہا تھا، مگر میں کچھ بھی سن نہیں پا رہی تھی۔ میرا ذہن یہی تانے بانے بن رہا تھا کہ میں اس شخص سے کیسے جان چھڑاؤں۔ بار بار میری نگاہوں کے سامنے عمر کا چہرہ آ رہا تھا۔ تب میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا اور میں اسے جلدی سے کہنے لگی کہ میں ابھی کپڑے بدل کر آتی ہوں، اتنے ہیوی کپڑوں کی وجہ تھک گئی ہوں، اب اتنی دیر آرام کر لیں۔ اسے بستر پر لٹا کر میں ڈریسنگ روم میں کپڑے بدل کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس ملازمہ کو کہاں ڈھونڈوں جو اس گھر میں مستقل رہتی تھی اور جس نے مجھے آتے ہی ساتھ ہی اپنی مجبوریاں کی لمبی لمبی داستان سنا دی تھی، اور اب میں سوچ رہی تھی کہ اس کی مجبوریوں کو کیوں نہ اپنے فائدے کے لیے استعمال کروں۔ میں باہر نکل آئی، سامنے ایک طرف ملازمین اور سامنے چوکیدار تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ بیگم صاحبہ، آپ اس وقت باہر کہاں جا رہی ہو؟ آپ کو کوئی کام تھا؟ میں نے اسے کہا، مجھے نوری سے بات کرنی ہے۔ کہاں ہے وہ؟ اسے میرے پاس لے آؤ۔ تبھی چوکیدار نوری کو بلا کر لایا اور شاید سو رہی تھی، حیران نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ کچھ چاہیے تو بیگم صاحبہ؟ میں ہاں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر لانچ میں لے کر آئی اور اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی ایک قیمتی سونے کی انگوٹھی اس کے ہاتھ پر رکھ دی، جو وری میں میرے شوہر نے مجھے زیورات کے ساتھ بھجوائی تھی۔ مجھے وہ بہت پسند آئی تھی، مگر اب جو میں کرنے جا رہی تھی اس کے لیے مجھے اپنی پسندیدہ چیزوں کی قربانی دینا اتنا مشکل نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے نوری کو کہا کہ تم سے مجھے کام ہے اور اگر تم میرا وہ کام کر دو تو میں اس سے زیادہ تمہیں پیسے دوں گی۔ تم نے کہا تھا کہ تمہاری بیٹی بیمار ہے، اس کے علاج کے لیے تمہیں پیسے چاہیے۔ وہ حیران نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تمہاری بیٹی کا علاج بھی کروا دوں گی اور تمہاری ضرورت کا بھی خیال رکھوں گی، بس تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ جب میں نے اسے بات بتائی تو وہ ہکا بکا رہ گئی، پھر وہ کانوں کے ہاتھ لگانے لگی۔ میرے بندے کو اگر یہ پتہ چل گیا تو میں نہ جانے کیا ہوگا۔ بی بی جی ابھی ایسا مت کریں، مگر میں نے اسے بازو سے پکڑ کر غصے سے کہہ دیا کہ پھر میں تم پر چوری کا الزام لگا کر تمہیں گھر سے باہر نکلوا دوں گی۔ وہ حیران نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا کہ وہ میری بات
مان ले, तब ही वो सर झुकाए मेरे साथ कमरे में चली गई। उसे मैं अपने जगह बिस्तर पर लिटाकर खुद कमरे से बाहर निकल आई और तकरीबन 1 घंटे के बाद वो कमरे से बाहर शर्मिंदगी के अंदाज में बाहर निकली। खुशी की एक लहर मेरे पूरे वजूद में दौड़ने लगी। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और झुकी नज़रों के साथ वहाँ से चली गई। वो गरीब थी मगर बेगैरत नहीं थी, मजबूरी की वजह से उसे ये काम करना पड़ा था। मैं जब कमरे में आई तो मेरा शोहर सो रहा था। मैं भी एक जगह पर लेट गई और सोचने लगी कि बस हर वक्त मेरे दिमाग ने काम कर लिया, वरना इस शख्स को बर्दाश्त करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। वो मुझसे बहुत अच्छे तरीके से बात करता, मेरा बहुत ख्याल रखता, मुझसे बहुत मोहब्बत करता, मगर उसे देखकर एक नफ़रत का एहसास मेरे पूरे वजूद में छा जाने लगा। मुझे सख्त नागवारी का एहसास होने लगा था। मेरा तो दोबारा अपने अम्मी अब्बू से बात करने का दिल ही नहीं कर रहा था, जो कुछ उन्होंने मेरे साथ किया था। इसके बाद मैं वापस जाने पर तैयार नहीं थी। फिर एक दिन